دوست نے، احباب نے، بہن بھائیوں نے آپس میں کوئی ایسی بات کہہ دی جسے طبیعت پسند نہیں کرتی تھی، غصہ آ جاتا ہے۔ تو غصہ ہمیشہ دوسروں کے بہیو سے آتا ہے، رویوں سے آتا ہے۔ ذہنی تناؤ جسے سٹریس کہتے ہیں، یہ حالات سے بھی پیدا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے بہیو سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ بندہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے گمبھیر ہو چکے ہیں، مہنگائی کا دور ہو گیا، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، سٹریس کا شکار ہو گئے، بچے کیسے کھائیں گے، بل کیسے ادا کریں گے۔ پہلے تو پیٹرول اور بجلی کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں سے نچوڑنا ہے، اب آج کل نئی چیز انہوں نے داخل کر لی ہے، گیس کو بھی لے لیا ہے۔ اب گیس کے بھی 1 لاکھ پلس بل آ رہے ہیں، تو یہ بل کہاں سے ادا کریں گے، بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ذہنی تناؤ کا شکار ان چیزوں اور ان سوچوں سے انسان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر ان کو، غصے کو بالخصوص کنٹرول نہ کیا جائے اور وہ طبیعت کا حصہ بنتا رہے بنتا رہے بنتا رہے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھ لیں، غصے کا بہرحال علاج انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا، اور اس کا نقصان بھی غصہ کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے۔ تو جب وہ تسلسل سے اس کی طبیعت میں غصہ رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو بالآخر جا کے یہی غصہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن یہ مستقل بیماری ہے، غصہ بیماری نہیں ہے۔ غصہ طبیعت میں اللہ پاک نے رکھا ہے، مگر اگر اعتدال پسندی نہ اپنائی جائے اور اپنے غصے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ ڈپریشن میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن اسی طرح مستقل بیماری ہے جس طرح شوگر ایک بیماری ہے، جس طرح بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، جس طرح اور بیماریاں ہیں۔ بلکہ دنیا میں، یعنی جن بیماریوں نے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی وہ بیماری ہے جس نے پوری دنیا اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ لہٰذا آج کی گفتگو طبی ماہرین غصے پر کیا کہتے ہیں، تاکہ بندہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ اس پر یاد رکھ لیں کہ غصے کی ماہرین نے کوئی واضح تعریف نہیں کی کہ غصہ کیا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے غیظ اور ایک ہے غضب۔ آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں غیظ و غضب ملا کے پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں غصے کے معنی میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناراضگی کا، ناراض ہو جانا، بندے کی طبیعت میں اشتعال آ جانا، طیش میں آ جانا، یہ سب غیظ و غضب کے معنی ہیں۔ اب غصے کی کوئی خاص تعریف نہیں کی گئی، مگر غصہ کہتے ہیں کہ طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس طبیعت کے خلاف ہونے والے رویے پر دل کے اندر جو ایک ناپسندیدگی، اشتعال اور عداوت کا جذبہ ابھرتا ہے، اسے غصہ کہتے ہیں۔ ماہرین نے اس غصے کی تقسیم کی ہے باقاعدہ کہ یہ غصہ کتنی قسموں کا ہے، اس پر یعنی انہوں نے کافی قسمیں بیان کی ہیں۔ بنیادی طور پر 2 بڑی قسمیں کی ہیں، ایک ہے غیر فعال غصہ، پیسو اینگر۔ یہ وہ غصہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے
تو اسے غصہ آتا ہے، مگر اس وقت وہ ریئیکشن نہیں دیتا، اندر دبا لیتا ہے اور کمپرومائز کر لیتا ہے۔ اب جب اس کو اندر رکھتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو اس لمحے جب زیادتی ہوئی، جب اس کی طبیعت کے خلاف کام ہوا، اس وقت دبا گیا، اندر رکھا۔ پھر کسی اور موقع کی تلاش میں رہتا، اندر دبایا جاتا ہے غصہ اور اندر پلتا رہتا ہے۔ یہ اس پر ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اعتبار سے اتنا خطرناک نہیں ہوتا، کیونکہ جھگڑا نہیں کیا اس نے، توڑ پھوڑ نہیں کی اس نے، قتل و غارت نہیں کی اس نے، دبا گیا۔ تو یہ معاشرے کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن جو غصہ کرنے والا ہے اس کی اپنی طبیعت کے اندر یہ ایک اشتعال پیدا کرتا ہے، اس سے اندر منافقت آتی ہے، کمینگی آتی ہے، بغض و عناد پیدا ہوتا ہے، اور بندے کی اپنی طبیعت ہجان کا شکار ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے نیند نہیں آتی، اس نے یہ کیا تھا، میری بات نہیں مانی، کاروبار میں دکان پہ بیٹھا ہے وہی ٹینشن چل رہی ہے، چلتے پھرتے وہی ٹینشن چل رہی ہے۔ تو یہ غصہ کرنے والے کی طبیعت میں ایک اشتعال پیدا کر دیتا ہے، اندر آگ بڑھتی رہتی ہے، حسد کی، کینہ کی، بغض کی۔ اس کو کہتے ہیں غیر فعال غصہ، جب آیا اندر دبا گئے۔ اس کی مثال ایسے ہے، شوہر اس نے چینل اپنی مرضی کا دیکھنا تھا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا تھا، یوں سمجھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا۔ یہ تو پوری دنیا بڑے شوق سے دیکھتی ہے نا، بڑی انتظار کر کے دیکھتی ہے۔ تو بیٹھا ہوا تھا، تو جب عین وقت آیا اس کے اپنے پروگرام کا، میچ کے دیکھنے کا، بیوی آ گئی۔ اسی ٹائم میں اس کے ڈرامے کا آغاز ہو گیا۔ کوئی اور پروگرام تھا، ڈرامہ تھا، یا کوئی اور چینل اس نے دیکھنا تھا۔ اب بیوی نے یہ نہیں دیکھا، اجازت نہیں لی، بات نہیں کی، اس نے ریموٹ پکڑا اور چینل بدل دیا۔ شوہر کو غصہ آیا، مگر وہ دبا گیا، کچھ نہیں کہا، اس نے خاموشی سے بیٹھا رہا، کمپرومائز کر لیا، اسے دیکھنے دیا۔ اب اس انتظار میں ہے کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ بہیو کیا ہے، اس کا میں بھی اس کو جواب دوں گا۔ وقت گزر گیا، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ غصہ اندر پل رہا تھا، پلتے پلتے وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے بھی یہ کسی وقت موقع ملے۔ تو وہ وقت گزر گیا، کوئی گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، یا 1 دن کے بعد بیوی نے ایسی بات کر دی کہ آج کیا پکانا ہے۔ اب ظاہراً یہ بات کوئی غصے کی نہیں تھی، تو جب کہا پکانا کیا ہے، ڈش کیا ہوگی، تو بس اشتعال میں آ گیا، چیخو پکار شروع کر دی۔ وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ بات تو میں نے ایسی کوئی نہیں کی، یہ آپ چیخو پکار کس پہ کر رہے ہیں؟ اب اس غریب کو کیا پتا کہ وہ جو کل والی بات تھی وہ اس کے اندر پل رہی ہے۔ تو پھر جب جواب کوئی نہیں ہوتا تو وہ پلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ غیر فعال غصہ ہے، یہ تباہی لاتا ہے انسان کی طبیعت میں۔ دوسرا ہے فعال غصہ، جارحانہ۔ اس میں یہ ہے کہ جب طبیعت کے خلاف بات ہوئی تو اسی وقت ریاکشن دیا، چیخو پکار، لڑائی جھگڑا مشتر ہو گیا اور ظاہر کر دیا اسی وقت۔ اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ شوہر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا چاہتا تھا، عین اسی لمحے جب اس کے پروگرام کا وقت آیا تو بیوی نے چینل چینج کرنا چاہا تو اس نے فوری طور پر غصے سے ڈانٹ دیا، خبردار یہ میں دیکھوں گا، اسی وقت دبا دیا، غصے میں آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ بیوی یہ غیر طبیعت کے خلاف رویہ دے کے اس نے چیخو پکار شروع کر دی اور یہ گلدان پکڑا اور دیوار پہ مارا اور مشتر ہو گئی۔ یہ غصہ ظاہری طور پہ جنگ و جدال لاتا ہے، تباہی لاتا ہے، قتل و غارت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان دونوں غصوں کو، دونوں قسم کے اشتعال کو اگر وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے
اس کے ساتھ نمٹا نہ جائے. اور یاد رکھ لیں بہرحال یہ اسی نے کنٹرول کرنا ہے جس کی طبیعت میں غصہ آتا ہے. اسی نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, کسی اور نے کنٹرول نہیں کرنا. اس کی اپنی طبیعت, اسی نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر طبیعت میں ہیجان پیدا ہو کے اتنا مشتعل انسان آگے نکل جاتا ہے کہ پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر طبی ماہرین اس پر رائے دیتے ہیں کہ پھر مختلف قسم کے اس کی باڈی کے اندر نقصانات ظاہر ہوتے ہیں. یعنی فزیکلی اس کی باڈی میں چینج آ جاتی ہے. اور اس فزیکلی چینج میں کیا ہے کہ جب وہ ان مسائل کا شکار ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پھر یہ بھی یعنی مختلف طبیعتوں میں ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. ہر ایک کی باڈی کا اپنا حساب ہے. جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, ڈپریشن حملہ کرتا ہے طبیعت پر, تو مختلف باڈیز کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. بعضوں کے سر میں درد شروع ہو جائے گا اور وہ جا کے پیناڈول کھاتے ہیں. 10-15 منٹ میں جب تک اس کا اثر رہتا ہے, آرام آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے. اسے خبر نہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے, سر درد کا آرام نہیں آتا, تو وہ جب آرام نہیں آتا تو وہ کہتا ہے شاید مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بھی تمہیں ہوا کچھ نہیں ہے, میں تمہیں کیا دوائی دوں, سر درد نہیں جا رہا. اسی طرح پیٹ ہاضمے کی خرابیاں ہو جاتی ہیں. اسی طرح نیند کا نہ آنا, نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ہر وقت بے چینی رہتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اور بے چینی میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر اس کے ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ڈپریشن کا حملہ ہو رہا ہے. ذہنی تناؤ آ جاتا ہے, ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے. ہائی بلڈ پریشر بھی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور ہارٹ اٹیک, طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک اکثر ڈپریشن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسانی سوچ کا انسانی باڈی پہ کس طرح اثر ہوتا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں, دیکھیں نا باہر آپ سنتے ہیں کہ کسی کا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, پیسہ انویسٹ کیا, 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا, اٹیک آ گیا. بھئی نقصان خارجی سطح پہ ہوا تھا, یہ دل کو کیا ہو گیا, اٹیک کیسے ہو گیا, دل نے دھڑکنا کیسے بند کر دیا, یہ اس کی سوچ نے دل کو روک دیا. یہ اتنا خطرناک ہے ڈپریشن کی بیماری, اتنی خطرناک ہے کہ سوچ کی وجہ سے بندے کی باڈی ڈیڈ ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ قتل و غارت کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے. ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں, اس معاشرے میں ہے کہ جب بندہ ان کنٹرول اس سے چلا جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جائے, تو بیٹے نے باپ ہی مار ڈالا, ماں مار ڈالی, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, بہن کو قتل کر دیا. اسی طرح پھر بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ہیں جس کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اور جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے پھر ایسی پریشانیاں جنم لیتی ہیں جو خاندانی مسائل بن جاتے ہیں, معاشرتی مسائل بن جاتے ہیں. طلاق دے دی, گالی گلوچ شروع کر دیا, بد زبانی شروع کر دی, فساد انگیزی اور حتیٰ کہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام ہمیشہ غصے کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب,
غصہ نہ کیا. فردد مرارا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بار بار دہراتا رہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی نصیحت کرتے رہے کہ غصہ نہ کیا کر، غصے کو کنٹرول کر. اب غصے کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں کہ بندہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر گھریلو ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. گھریلو ناچاکیاں بھی غصے کا باعث بن جاتی ہیں. اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی. یاد رکھ لیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ بستے ہیں. ایک ہے گورے وائٹ، ایک ہے کالے بلیک، اور ایک ہے گندگی نہ گورے نہ کالے، جو ہمارا خطہ ہے براؤنش. اب ہمارے ہاں اس خطے میں طلاق کی ریشو کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ شادی کرتے وقت لڑکے اور لڑکی، دولہا اور دلہن کے ذہنی ہم آہنگی نہیں دیکھی جاتی، مزاج کو نہیں دیکھا جاتا. بس دیکھا جاتا ہے کہ سونی ہے، دولہا گھورا ہے، بس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جبکہ بیرونی دنیا میں جائیں آپ ادھر تو وہاں آپ کو ایسے جوڑے بھی ملیں گے کہ دولہا خوبصورت ہے، سفید ہے، اور دلہن توے کی طرح کالی ہے، چل رہا ہے. اسی طرح دولہا کالا ہے، دلہن گوری ہے. ان سے جب پوچھیں بھئی آپ نے یہ جوڑی کیسے بنا دی، دلہن کالی ہے دولہا سفید ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رنگ نہیں دیکھتے، ہم مزاج دیکھتے ہیں. اگر خالی رنگ دیکھا اور مزاج نہ ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھریلو ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ طلاق پہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح اولاد کا نافرمان ہونا غصے کا سبب بنتا ہے. طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا. قرآن مجید نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. لہذا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعتدال ہر سطح پہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ طبیعت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. تو جب بندے کی طبیعت معتدل نہیں رہتی تو پھر اس سے غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح قناعت پسندی اور توکل کا ذہن، توکل سے ذہن کا ہٹ جانا. یعنی قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ملا اس پہ راضی ہو، اور توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے. اور اس کا برعکس کیا ہے کہ جتنا ملا اور طلب اور حرص اور لالچ. جیسے آقا نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، بھرتا نہیں ہے. کوئی کروڑوں کھربوں اربوں کما کر بھی گھپلے کر کے پھر آگے کی رکھتا ہے، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. یہ بھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، اور عقیدے اس طرح ہو گئے ہیں کہ سمجھتا ہے کہ شاید زندگی موت میرے کاروبار سے ہوگی، یا مجھے رزق زندہ رکھتا ہے یا کاروبار زندہ رکھتا ہے. نہیں بندے، زندہ وہی رہتا ہے جسے اللہ زندہ رکھے، اور مرتا بھی وہی ہے جسے اللہ موت دے. تو طبیعتوں کے اندر جب قناعت اور توکل نہیں رہتا تو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح ضرورت سے زیادہ اپنی اوپر بوجھ ڈال لینا. وہ آپ نے ایک ضرب المثل سنی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. یعنی آپ کے جتنے وسائل ہیں آپ اتنا ہی اپنی طبیعت میں بوجھ رکھیں. اگر زیادہ کریں گے تو پھر طبیعت ان کنٹرول ہوگی، اور اس پہ غصہ بھی آئے گا، پھر ڈپریشن کا شکار بھی ہوگا. اسی طرح لوگوں پر بے جا توقعات لگا لینا، لوگوں کے اوپر بے جا توقعات رکھنا. اب جب توقع ٹوٹتی ہے اور اس کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا، بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جنہیں طبی ماہرین نے بیان کیا. حضرت
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ اس مکالمے میں بھی چند ایسی چیزیں جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ بھی طبیعت میں اگر ہو انسان کی تو اس کو بھی ڈپریشن کی بیماری ہو جانا یہ 100% اس کے یعنی چانسز ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے سوال کیا، پوچھا ایو شیء اشد، اے عیسیٰ آپ یہ بتائیں کہ سب سے مشکل ترین مرحلہ انسان کے لیے کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال غضب اللہ، انہوں نے کہا اللہ کا غصے ہو جانا، اللہ کا غضب ہونا، اللہ کا غضب۔ قال، انہوں نے پوچھا فما یقرب من غضب اللہ، کون سی شے اللہ کے غضب کو قریب کرتی ہے، اسے قریب لاتی ہے؟ فرمایا قال ان تغضب، تیرا غصہ، یعنی جب تو اللہ کے بندوں پر غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اللہ کے بندے پر غصہ کرنا تجھے اللہ کے غضب کا شکار بنا دیتا۔ اس لیے قرآن و حدیث نے ہر جگہ طبیعت میں معاف کرنا اور برداشت کرنے کا درس دیا ہے۔ گھریلو جھگڑے بھی اسی پہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک کہتا ہے میرے بندوں پر غصہ نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر ناچیزی ہے، وہاں اللہ کی بندی بھی ہے، جہاں وہ تیری اولاد ہے وہاں اللہ کے بندے بھی ہیں، جہاں وہ تیرا شوہر ہے وہ اللہ کا بندہ بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تو بندے اپنے رشتوں پر یبدئ الغضب وما ينبتہ، پوچھا کون سی شے غصے کو پیدا کرتی ہے اور کون سی شے اس کو بڑھاتی ہے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا۔ قال الکبر، تکبر کرنا، یعنی تکبر میں مبتلا انسان بھی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور تکبر میں مبتلا انسان بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ والفخر، دوسروں پر تفاخر کرنا، پیسہ آ گیا تفاخر کرتا ہے، تھوڑی سجدوں کی، عبادت کی، تہجد کی، پنجگانہ نماز کی، اتباع رسول کی توفیق مل گئی، دوسروں پر فخر کرتا ہے، علم مل گیا، فضل مل گیا، دوسروں پر فخر کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وتعزز، عزت طلبی، دنیا کی جھوٹی عزت طلبی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا والحمیہ، حمیت، غیرت، بے جا غیرت۔ یہ کس غیرت کی بات ہو رہی ہے؟ بیٹی کے گھر سے 4 دیواری کے باہر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے، بہن کے ہو گئے، اب غیرت میں آتا ہے بیٹی کو قتل کر دیا، یہ غیرت ہے۔ بہن کو قتل کر دیا، غیرت ہے۔ یاد رکھ لیں اگر گھر کی 4 دیواری کے باہر بیٹی کے کسی سے ناجائز تعلقات بنے ہیں تو اس کا مجرم باپ خود ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے ماحول ایسا دیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پھلانگ دیا۔ اب غیرت، اب کہتا ہے مجھے غیرت آ رہی ہے۔ اگر بہن کے باہر جا کے کسی کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں تو اس کا بڑا مجرم بھائی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن ایک عورت سے کہا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں پھینکتے ہیں تو پوچھے گی کیوں؟ مجھے مولا کس لیے جہنم میں پھینک رہا ہے؟ اللہ پاک کہے گا اس لیے کہ تو نے بے حیائی پھیلائی تھی۔ وہ کہے گی پھر میں اکیلی مجرم نہیں ہوں، اس میں سب سے بڑا پہلا مجرم میرا باپ ہے، اسے پکڑ، پھر میرا بھائی ہے، اسے پکڑ۔
پھر میرا شوہر بھی ہے اسے نہیں پکڑ، پھر جوان بیٹا ہے اسے نہیں پکڑ۔ والحمیہ، یاد رکھنے اسلام میں ایسی کسی غیرت کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی جان تلف کر دیں، اسے قتل کر دیں، سوائے اس کے جہاں اللہ پاک نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، میدان جنگ میں۔ تو یہ چار چیزیں بھی انسان میں موجود رہیں تو اس سے بھی اسے غصہ آتا ہے۔ اب طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اگر ہم میڈیکل سائنس سے پوچھیں تو میڈیکل سائنس بھی اس کا حل بتاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غصہ یہ بیماری نہیں ہے، مگر غصے کی وجہ سے ڈپریشن میں مبتلا ہو جانا، جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اب وہ مستقل مریض بن چکا ہے، اب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈپریشن کی بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ سانس لینے کی مشق کریں، ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز، یعنی آپ بیٹھیں اکیلے کمرے کے اندر بیٹھیں، ناک سے سانس کھینچیں اور منہ کے ذریعے سے نکالیں، اس کو بار بار دہرائیں، یہ بھی ڈپریشن کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح کھانے کی روٹین درست کریں اور کھانا کھاتے کیا ہے اس کو بھی درست کریں۔ آپ کے کھانے کا ٹائم ہونا چاہیے اور غذا بھی سادہ ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کے، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کی مدد کرے گا ڈپریشن سے نکلنے کے لیے۔ نیند پوری کریں، میڈیکل سائنس کے مطابق ہر انسان کے لیے کم سے کم 8 گھنٹے آرام کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ 8 گھنٹے نیند نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی اسے ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور اگر ہے تو اس کو نکلنے میں مدد ملے گی۔ آپ کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، یا آپ ملازمت پیشہ ہے آپ کا، اس اپنے پیشے کے علاوہ کوئی نہ کوئی گیم زندگی میں رکھیں، کوئی ہابی رکھیں کہ آپ جب اس کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کو ذہنی فریشنس ملے، یہ بھی ڈپریشن کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح میڈیٹیشن، مراقبہ، یعنی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں اور باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اکیلے کسی کمرے میں بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنی توجہ ایک خاص پوائنٹ پر مرکوز کریں، ذہن کو خالی کریں، اور کس پہ کریں یہ آپ کو آپ کا میڈیکل ڈاکٹر جو ہوگا وہ اس کی آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے 4 5 10 15 منٹ بیٹھ کے مراقبے کی حالت میں جائیں، ذہن کو منتشر جو ذہن ہو چکا ہے اس کے اندر ایک سوئی پیدا کریں، تو یہ بھی آپ کو ڈپریشن میں نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ورزش کریں، یعنی آپ کی ورزش بھی آپ کو ڈپریشن سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ صحبت تبدیل کریں، دیکھیں نا، اگر آپ تاجر ہیں تو صبح سے شام تک ایک ہی سوچ ہے، بھئی اتنا مال دیا، اتنا مال لیا، اس کے پیسے نہیں آئے، اس کے پیسے دینے، سارا دن اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسے دوستوں کی صحبت بھی رکھیں جس میں آپ جس پیشے سے متعلق ہیں اس کا ذکر نہ ہو۔ لیکن آپ صبح سے شام تک ایک ہی کام کر رہے ہیں، کاروبار میں نفع کتنا ہوا، کیسے ہوگا، یہاں نقصان نہ ہو جائے، اب سارا دن وہاں سے اٹھے، آگے دوست احباب بھی ایسے کہ ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے بھی کاروبار ہی کی کہانیاں چھیڑ دی، بلکہ انہوں نے ایک نیا باب چھیڑ دیا بھی وہ فلاں تو بڑے اونپا چلا گیا ہے، اس نے تو یہ ترقی کر لی ہے، تو آپ ادھر سے بھی ٹینشن کا شکار تھے، اس نے اور ٹینشن ڈال دی۔ تو ایسی صحبت رکھیں جہاں آپ کے ذہن کو فریشنس ملے، کرسپی ذہن ہو آپ کے ساتھ کس طرح کی باتیں ہوں۔ اور پھر آخری بات یہ کہتے ہیں
یہاں تک تو ہم نے جو بات کی یہ تو تھا موجودہ طبی ماہرین اور میڈیکل سائنس ہمیں وہ اس پر کیا رائے دیتی ہے، مگر آ جائیں اب قرآن و حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ مولا اس غصے کے علاج اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں بندے بالکل موجود ہے، اور وہ بھی پہلا کیا ہے، جیسے میڈیکل نے کہا نا مراقبہ، کہ مراقبہ کریں، قرآن و حدیث بھی کہتا ہے ہاں بندے اپنی طبیعت میں مراقبہ رکھ۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ ڈپریشن سے ذہن منتشر ہوتا ہے، ڈپریشن سے دل کی سوچیں دل منتشر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سارا دن دنیا کے ساتھ الجھا رہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ، کبھی وہ حرص، کبھی اس نے پریشان کیا، کبھی اس نے پریشان کیا۔ اے بندے اگر دل کو سکون دینا چاہتا ہے تو دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد کی بہترین صورت قرآن مجید نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز سے بہترین اللہ کے ذکر کی کوئی صورت نہیں ہے، اور ذکر کے سوا دل کو کہیں بھی اطمینان نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں قربان جائیں آقا علیہ السلام اور دینی تعلیمات پر کہ بندہ سارا دن پریشان رہتا ہے دنیا کمانے میں۔ اللہ پاک نے فرمایا آ بندے میں تجھے 5 وقت کا مراقبہ عطا کر دیتا ہوں۔ فزیکلی میڈیکلی اس کو دیکھیں تو نماز بندے کو فزیکلی بھی سکون اور آرام عطا کرتی ہے۔ قربان جائے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر 5 گانا نماز کے آپ پابند ہو جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی طبیعت میں ڈپریشن کی بیماری آ جائے۔ ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے آپ 10-15 منٹ مراقبہ کریں، قربان جائیں اسلام کہتا ہے بندے جب تو صبح اٹھے تو اٹھ کر سب سے پہلے آپ مجھ سے باتیں کر، تیرا ذہن فریش ہو جائے، آپ میری طرف متوجہ ہو، پھر فجر کی پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کر، پھر دن کا آغاز کر کے تو ظہر تک پھر دنیا کے معاملات میں الجھ جائے گا، پھر تیرے دل پہ بوجھ آ جائے گا، تیرے دل کے اوپر بہت ساری پریشانیاں آ جائیں گی، ذہن منتشر ہو جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو خیر آباد کہہ کے آ میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا، پھر مجھ سے باتیں کر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے متعلق فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ، کہ نماز بھی ایسی نہ ہو کہ نماز میں کھڑے ہو تو پھر دکان کے حساب ہو رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں تو پھر گھر کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں نماز ادا کر کہ تیری توجہ، تیرا دھیان، تیرا گیان، تصور، تخیلات دنیا سے اٹھ کر تو اس طرح نماز میں مستغرق ہو جا کہ تجھے یوں پڑھ نماز جیسے وہ ذات تیرے سامنے کھڑی ہے اور تو حسن مطلق کے جلوے کر رہا، اس طرح یکسوئی کے ساتھ، اس طرح توجہ کے ساتھ، اس طرح دھیان کے ساتھ، اس طرح دھیان کے ساتھ بندہ اس طرح نماز پڑھے تو کیسے ممکن ہے کہ دل منتشر ہو جائے؟ یہ ہے مقام مشاہدہ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ مقام اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے اور بندے کو نصیب ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مقام نصیب ہی نہ ہو اور آقا کہیں ایسا کرو؟ یہ ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کا امکان کوئی نہ ہو قرآن و حدیث اس کی طرف جانے کا حکم بھی دے دے۔ تو میں یوں نماز پڑھ کے تیرے سامنے وہ ذات کھڑی ہے اور تو حسن مطلق کے جلووں کے اندر کھویا ہوا ہے، تاکہ تیرا دھیان، گیان، تصور، تخیلات ہر شے سے کٹ کر اس کے مکھڑے کی طرف ہو جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ سوال کیا۔ قربان جائیں، جب یہ سوال کیا ولایت جلال میں آ گئی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک مولا کا نظارہ نہ کرے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھ کے تو اسے دیکھ رہا۔ یہ مقام مشاہدہ ہے، اور جب بندہ اس مقام پہ فائز ہوتا ہے تو پھر وہ غوث اعظم ہوتا ہے، پھر وہ داتا گنج بخش ہوتا ہے، پھر خواجہ اجمیری ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اگر اے بندے تجھے یہ مقام نہ مل سکے کہ تو اس ذات کا مشاہدہ کرتا ہے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم سے کم تیرے دھیان میں، تیرے خیال میں، تصور میں یہ چیز غالب رہے کہ دنیا سے کٹ کے تو ایک ہی تصور پہ اپنے ذہن کو مرکوز کر دے کہ اگر میں اسے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے۔ یہ ہے مراقبہ، یہ ہے حالت مراقبہ۔ اگر اس مقام پر چڑھ کے جا کے نماز پڑھی جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندے کو فزیکلی کوئی پرابلم آ جائے۔ تو اسلام بھی کہتا ہے پہلے مراقبہ کرو۔ پھر اسی طرح نمبر 2، میں نے جو آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا، یعنی نمبر 2 پہ ہے غصہ پی جانا اور دوسروں کی خطائیں معاف کر دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اب یہاں بنیادی طور پہ یہ مضمون پیچھے سے آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے دوستوں، پرہیزگاروں، اولیاء اور متقی ان کی وصف بتا رہا ہے۔ یاد رکھ لیں دور حاضر کے بگاڑوں میں سے، جہالت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے تقوی کپڑوں میں داخل کر دیا۔ یاد رکھ لیں تقوی کا تعلق نہ لباس سے ہے نہ چہرے سے ہے۔ بعض لوگ لمبے لمبے بال رکھ کے ادھر انگلیاں میں وہ کڑے پہن لیے اور وہ پہن لی، انگوٹھیاں پہن لی، اور یہ کر کے تو سمجھتے کہ یہ درویش ہو گئے۔ درویشی کپڑوں کے بدلنے کو نہیں کہتے، تقوی ساری شکل و صورت۔ بعض اپنی وضاحت خاص کر لیتے ہیں، بعض ٹخنے ننگے کر کے کہتے ہیں جی متقی ہو گئے۔ یاد رکھ لیں تقوی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ دور کا بھی دیکھیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا التقوی، اور پھر اشارہ فرمایا سینہ مبارک کی طرف میں، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں نہیں ہوتا، تقوی یہاں ہوتا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے متقیوں کو پہچاننا ہو، بھئی کیسے پتا چلے گا؟ چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ متقی ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست ہے کہ نہیں ہے، تو یہ چہرے پہ تو نہیں لکھا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے چہرے نہیں دیکھنے، شکل و صورت نہیں دیکھنی، وضاحت نہیں دیکھنی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے متقی لوگ میرے دوست ہیں، ان کی خصلت کیا ہوتی ہے، ان کا وصف کیا ہوتا ہے، ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں۔ فرمایا ہاں اگر میرے متقیوں کو دیکھنا ہو تو سنو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ بندے اگر میرے دوستوں کو تلاش کرنا ہو تو ان کا وصف یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان کے دروازے پہ جائے گا، فقیر چلا جائے، ضرورت مند چلا جائے، ان کے دروازے پہ چلا، چہرہ جیسا بھی ہو، تم دیکھو گے احیاء دین کی خاطر، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے۔ اور ابھی آپ نے یہ 5 روزہ دروس عرفان قرآن سجائے، یہ ایسے تو نہیں سج جاتے، اس کے لیے جیبیں بھی خرچ کرنی پڑے گی نا۔ تو تم انہیں دیکھو گے
کہ جب اللہ کے دین کے احیاء کی بات آئے گی، اس بولی بشری امت تک مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کی بات آئے گی، اسے قرآن کے قریب لانے اور سامنے قرآن کے قریب لانے کی بات آئے گی، تو پھر تم انہیں دیکھنا چہرے وضع قطع جیسی بھی ہو، جب مصطفیٰ کے دین کی بات آئے گی وہ تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں، پھر وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، فراخی ہو تب بھی دیتے ہیں، تنگی ہو تب بھی دیتے ہیں۔ جو ایسا دل پالے، ایسا سخی دل، ایسا غنی دل، ایسی سخاوت والی طبیعت پالے، تو چہرہ جیسا بھی ہو قرآن کہتا ہے یہ میرا متقی ہے، یہ میرا دوست ہے، وہ پیسے سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ اور دوسری بات فرمایا والقاظمین الغیظ، اے بندے اگر تو نے متقی اور میرے دوست کو پہچاننا ہو تو اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو غصے کے بعد بدلے نہیں لیتا، غصے کو پی جاتا ہے۔ اور غصے کے پی جانے کا بھی معنی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، غصے کے پینے کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو بھی خطا ہو اسے معاف کر دے گا۔ اب یہاں بھی ہمارے ہاں عجیب تصور پایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں فیملیوں میں، ہمارے ہاں کہتا ہے جی 20 سال پہلے اس نے فلاں مجلس میں بیٹھ کر میری بے عزتی کی تھی، میں غصہ پی گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ غصہ پیا اس نے، 20 سال نہیں جان چھوڑ رہا تھا، اس کو کہتا غصہ پی گیا۔ اس کو نہیں کہتے غصہ پینا، صوفیہ کہتے ہیں غصہ پینا کسے کہتے ہیں؟ والقاظمین الغیظ، غصہ پی گئے، والعافین عن الناس، بھی معاف کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ 20 سال اندر وہ داخل ہے، نکلتا ہی نہیں، ہر وقت اسی سوچ میں پڑا رہتا ہے اور کہتا ہے اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا، غصہ پی گیا، معاف کیا تھا۔ خاک معاف کیا تو نے؟ صوفیہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بڑی محفل میں، بڑے بازار میں بلا وجہ کوئی تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دے، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بے عزتی بھی ہو گئی نا، ہائے ہائے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا معنی یہ ہے کہ بڑی مجلس میں اس نے بے عزتی کر دی، منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اسے کے پینے کا معنی یہ ہے کہ جب اس محفل سے جدا ہو تو اسے یاد ہی نہ رہے کہ کسی نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا، اور اگر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرے، اور اس کے دل میں ہی نہ ہو کہ مجھے اس نے میری بے عزتی بھی کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں غصہ پینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے دوستوں کو دیکھنا ہو تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ غصہ ایسا پیتے ہیں کہ پھر دل میں لیے اٹھاتے ساری زندگی پریشان نہیں رہتے، نہ خود پریشان رہتے نہ دوسروں کو کرتے ہیں، اسی وقت دل سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی تصور کو اللہ رب العزت نے سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں بیان کیا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ بھی اللہ کے دوستوں کی علامتیں ہیں کہ وہ لوگ ہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں کسی کے بہیل پہ غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے۔ تو قرآن و حدیث میں اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو طبیعت میں ایسا بنا غصہ پی جائیں، اور غصہ پینے کا معنی کیا ہے؟ اسے دل سے اسی وقت نکال دیں، معاف کر دیں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسرا اس کا علاج یہ بتایا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں خدمت پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، ورجلان یستبان، 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سب و شتم کرنے لگے، جھگڑنے لگے، فاحدہما احمر وجہہ، ایک کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا،
وانتفخت اوداجہ، اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئی غصے سے. ہوتا نہیں ہے ایسا، بعضوں کی تو مونچھیں ایسے کانپنا شروع کر دیتی ہیں، بعضوں کی بھویں کانپنا شروع کر دیتی ہیں غصے کی طبیعت میں. جب ایسا ہوا کہ اس کی رگیں پھول گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انی لا اعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد. حضور نے فرمایا میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں، میں ایک ایسا لفظ جانتا ہوں کہ یہ غصے والا اگر وہ بول دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھے اے مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تو اسی وقت غصہ رفع ہو جائے گا. جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ. جب کسی کو غصہ آ جائے تو اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، غصہ اسی وقت جاتا رہے گا. پھر اسی طرح تیسرا علاج قرآن و حدیث میں آقا علیہ السلام نے جو دیا، آپ نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جہنم کی آگ سے. وَإِنَّمَا تَطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور قاعدہ یہ ہے کہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے. غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ پانی سے بجھتی ہے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اور پھر اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو فوری طور پہ وضو کر لے. وضو کرے گا، پانی پڑے گا، طبیعت میں ٹھنڈک آ جائے گی. تو وضو سے آگ بجھتی ہے. پھر پانچویں حضور علیہ السلام نے جو علاج دیا، آپ نے فرمایا کہ غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک چپ تے 100 سکھ، یعنی دو لڑ رہے ہیں نا آپس میں، اگر ایک خاموش ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فَلْيَسْكُتْ، وہ خاموش ہو جائے. تو جو ہی خاموش ہوگا طبیعت اعتدال میں آ جائے گی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پہلی احمد بن حنبل میں ہے، اور میں نے حوالے نہیں بیان کی، اس سے پہلے ابو داؤد میں ہے، اس سے پہلے بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے بیان کی. تو فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پا لی. پھر اسی طرح چھٹا علاج حضور علیہ السلام دے رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، انہوں نے روایت کی ہے. فرمایا اذا غضب احدکم، یعنی حالت تبدیل کر لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، غصہ آ جائے، کھڑا تھا فوری طور پہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا تھا فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، یعنی کھڑا تھا بیٹھ گیا، غصہ چلا جائے گا. اور اگر نہیں گیا تو پھر کیا کرے؟ لیٹ جائے، پھر لیٹ جائے، حالت تبدیل کرے، غصہ رفع ہو جائے گا. اس پر حضرت علامہ ابو سلیمان الخطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کھڑا غصے میں تھا بیٹھ جائے، کھڑا انسان حملے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی اٹیک کی پوزیشن میں ہوتا ہے. غصہ آیا تو اٹیک کر سکتا ہے، اور وہ اٹیک قتل کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا بیٹے نے باپ مار ڈالا، وہ دراصل غصے کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے. اگر بیٹھا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو کھڑا جتنا اٹیک کر سکتا ہے بیٹھا اتنا اٹیک نہیں کر سکتا. اور پھر اگر لیٹ جائے تو اٹیک کرنے کی پوزیشن ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ہمیں، اور بھی ہیں کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، آپ ہمارا خطاب چونکہ لیٹ شروع ہوا،
یہ 6 حالتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، مگر آخر میں اب یہ بھی سن لیں، یاد رکھ لیں کہ ہر غصہ حرام نہیں ہے۔ غصے کا آنا بندے کی طبیعت میں ہے، اللہ نے اندر رکھا ہے۔ اگر ہر غصہ حرام ہوتا تو کبھی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کے تاثرات نہ آتے۔ اور ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر بسا اوقات تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہہ الغضب، آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اس حالت میں کہ غصے کے تاثرات آپ کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضور کو غصہ آیا ہے تو پھر غصہ، ہر غصہ حرام نہیں ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی سنت کو۔ آقا علیہ السلام کی سنت ادا کریں تو یہی اللہ کی عبادت بنتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی غصہ ایسا بھی ہے جو آقا علیہ السلام کو آیا، اور اگر حضور علیہ السلام کی سنت پہ غصہ آ جائے تو وہ غصہ بھی اللہ کی عبادت بن جائے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہ کون سا غصہ تھا جس غصے سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے، جس غصے سے طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے، جس غصے سے معاشرہ تباہی کے دانے پر چلا جا چکا ہے، انتہا پسندی ہے، قتل و غارت بڑھ رہی ہے، اور جس غصے سے بار بار آقا منع فرما رہے ہیں، وہ کون سا غصہ ہے؟ اور وہ کون سا غصہ ہے کہ اگر وہ غصہ کرے تو اللہ کی عبادت قرار پا جاتا ہے؟ آئیے اس میں رہنمائی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو زندگی میں دیکھا، وہ کون سا غصہ ہے جو تباہی لاتا ہے؟ میں نے عرض کیا جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے، قتل و غارت کی طرف دھکیل کے لے جاتا ہے، وہ کون سا غصہ ہے؟ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو ساری زندگی دیکھا، جب بھی آپ کی ذات پر زیادتی ہوتی، ظلم ہوتا، آپ اپنی ذات پر زیادتی ظلم کا کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کو آپ نے ہمیشہ معاف کر دیا۔ اگر طائف کے بازاروں میں پتھر بھی پڑتے اور فرشتہ آ جاتا اور اختیار مل جاتا کہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنے والے کو پیارے دلہ ہلا دے، تباہ و برباد کر کے ان کی نسلیں بھی برباد کر دی جائیں گی، تو آقا علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا۔ لوگوں جب غصہ اپنی ذات درمیان میں آتی ہے اور اپنی ذات کو بندہ آگے رکھتا ہے تو پھر وہ فساد بھی پھیلاتا ہے، پھر تباہی بھی ہوتی ہے، پھر معاشرے انتہا پسندی کی طرف بھی جاتے ہیں، پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جہاں بڑی سنتیں ہم زندہ کر رہے ہیں، بابا یہ بھی آقا کی سنت ہے کہ جب تم پہ ظلم ہو جائے تو معاف کرو، کبھی بدلہ نہ، یہ بھی سنت ہے۔ مگر آگے چلیں، فرماتی ہیں کہ اپنی ذات کا کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، مگر من محارم اللہ، جب بات اللہ کی حدود کی آتی، جب بات قرآن مجید کے حدود کی آتی، اللہ کے دین کی آتی، حدود کیا ہے؟ حد اس کو کہتے ہیں کہ چور چوری نہ کرے، اور چوری کرنے والا چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ کی حد ہے، اس کا عہدہ نہ دیکھو، بڑا چھوٹا نہ دیکھو، اس کے ہاتھ کاٹو، یہ اللہ کی حد ہے۔ کسی غریب کی بچی کی عزت لوٹے، لوٹنے والا
والے کو قتل کرو، یہ اللہ کی حد ہے۔ معاشرے میں کوئی شراب پیے بنائے بیچے، کوڑے مار کے بند کر دو، یہ اللہ کی حد ہے۔ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، قتل کرنے والا وقت کا بدبخت حکمران ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی حد ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ کوئی راہگیر کو لوٹے، اس بدبخت کو کوڑے مارو، یہ اللہ کی حد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدودہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حد کی توڑتا ہے، حفاظت نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ پھر فرماتی ہے اگر کسی مظلوم پہ ظلم ہو جاتا اور ظالم جتنا بھی طاقتور ہوتا، وہ بدبخت وقت کا حکمران ابو جہلی کیوں نہ ہوتا، جو کسی غریب مسافر کے اونٹ لے جاتا اور معاوضہ نہ دیتا، تو خدا کی قسم آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا۔ جب تک مظلوم کا حق نہ دلا دیتے، ظالم کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیتے، حضور آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر یہ غصہ طبیعت میں رہے تو یہ خیر لاتا ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ زمین پر حق اور عدل کے انصاف کے نظام کو نافذ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں، ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا اپنی طبیعتیں کیسی ہیں۔ اپنی ذات کے تو بڑے بدلے لیتے ہو، کبھی اللہ کی حد کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے؟ اپنی ذات پر تو بڑے گالیاں بھی بکتے ہو، بدخلقی بھی کرتے ہو، قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہو، کبھی مصطفیٰ کی مظلوم بیٹی کی عزت لٹنے پر، مصطفیٰ کی مظلوم امت کے ساتھ ظلم ہونے پر بھی طبیعت میں کبھی غصہ آیا ہے؟ تحریک منہاج القرآن اور ان کے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 50 سالہ ہسٹری اپنی پڑھ لیں، اور تحریک منہاج القرآن کا 50 سالہ دور دیکھ لیں، 50 سالہ دور دیکھ لیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری ان کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، کبھی پیسوں کا بھوکا، کبھی شہرت کا بھوکا، گالیاں تک دی گئی، مگر قربان جائیں مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنی ذات پر ہونے والے ہر ظلم کو معاف کر دو۔ آپ اس 50 سالہ دور میں ایک لفظ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری پر کسی نے الزام لگائے، کسی نے گالیاں دی، بدخلقی کی، جو کچھ کیا، آپ نے کبھی ایک لفظ بھی اس کا جواب دیا؟ مگر جب بات آتی ہے مصطفیٰ کی امت پر ظلم کی اور ظالموں کے دندنانے کی، جب اللہ کی حدودوں کو توڑا جاتا ہے، جب مصطفیٰ کا نظام پاؤں تلے روند کر ظالم، غاصب، قاتل، لٹیرے اللہ کی حدوں کو توڑنے اور مصطفیٰ کی مظلوم امت پر ظلم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ڈاکٹر طاہر القادری 70 دن کے دھرنے بھی دیتا نظر، پھر وہ شہادتیں دیتا بھی نظر آتا ہے، پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کرتا بھی نظر آتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، اپنی ذات نکال دو، مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، ورنہ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے کہ اپنے بدلے لیتا رہا اور مصطفیٰ کی امت کو ہونے والے ظلم پر ظالموں کا ساتھ دیتا رہا۔ جنہوں نے اللہ کی حدوں کو پاؤں تلے رون ڈالا، چور، گنڈے، قاتل، شرابی، زانی، سود خور، ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے
انجام